رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماں باپ یہ دعا رات کو بچھونے پر یعنی بستر پر سونے سے پہلے پڑھے گا، ان کی اولاد پر اللہ رب العزت سلامتی فرماتا ہے اور ان کے گناہ درختوں کے پتے یا ٹیلوں کی ریت جتنے ہی کیوں نہ ہوں ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا، خبردار جلد ہی فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کی کتاب میں تم سے پہلے کا بیان ہے اور تمہارے بعد کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے معاملات کے فیصلے ہیں، اور وہ فیصلہ کن کتاب ہے، کوئی مذاق نہیں۔ جس متکبر نے اسے چھوڑ دیا اللہ اسے ہلاک کر دے گا، اور جس نے اس کے علاوہ کسی میں ہدایت تلاش کی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا، اور اللہ کی مضبوط رسی ہے اور ذکر حکیم اور سیدھا راستہ ہے۔ وہ ایسی کتاب ہے جس کی وجہ سے خواہشات غلط سمت نہیں جاتی اور اس سے زبانیں مشکل محسوس نہیں کرتی، اس سے علماء بھی سیر نہیں ہوں گے، بار بار پڑھنے سے دل نہیں اکتائے گا، اس کے عجائبات سامنے آتے ہی رہیں گے۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ جنات نے اسے سنا تو اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، حتیٰ کہ وہ بھی یہ کہہ اٹھے کہ ہم نے عجب قرآن سنا جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ جس نے اس کے مطابق بات کی اس نے صحیح کہا، اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر ملے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے لیے مقبولیت پھیلا دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی بغض کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم اس سے بغض رکھو، اور اس کے بعد بغض رکھنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے لیے بغض پھیلا دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا کو اس تکلیف کی حالت میں بلایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال شریف ہوا، اور ان کے کان میں کوئی بات فرمائی، وہ رونے لگی، پھر بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات فرمائی تو ہنسنے لگی۔ میں نے ان سے یہ ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب پہلی بار راز کی بات بتائی تو فرمایا میں اسی تکلیف میں وفات پا جاؤں گا، میں رونے لگی۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی بات بتائی تو فرمایا میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے پیچھے آؤ گی، میں ہنسنے لگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا جبکہ وہ مشرکہ تھی۔ ایک دن میں نے اسے دعوت دی تو اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نامناسب الفاظ سنائے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ انکار کر دیا کرتی تھی۔ آج جب میں نے اسے دعوت دی تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں ایسے الفاظ سنائے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ میری ماں کو ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خوش ہو کر نکل پڑا۔ جب میں گھر آیا تو دروازے کے قریب ہوا، دروازے پر زنجیر پڑی تھی۔ میری ماں نے میرے قدموں کی آواز سن لی، کہنے لگی ابو ہریرہ ٹھہرو۔ میں نے پانی برسنے کی آواز سنی، میری ماں نہائی، چوکا پہنا، جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور دروازہ کھول دیا، پھر کہنے لگی ابو ہریرہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتی ہوں۔ میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آیا اور میں خوشی کی وجہ سے رو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور میری ماں کو ہدایت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور دعائے خیر فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرمائیے اللہ مجھے اور ابو ہریرہ کی ماں کو مومنین کا محبوب کر دے اور مومنین کو ہمارا محبوب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اپنے اس بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے اور مومنوں کو ان کا محبوب بنا دے، لہذا اب کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوگا جو میرے بارے میں سنے
یا مجھے دیکھے اور مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت حسین بن وحوح انصاری فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن برہ بیمار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرمایا مجھے طلحہ میں موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے اطلاع دینا اور جلدی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بنی سالم بن عوف کے گھر تک نہیں پہنچے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو کہہ گئے تھے کہ اگر رات ہو جائے اور مجھے موت آ جائے تو مجھے دفن کر دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلانا، مجھے ڈر ہے کہ میری وجہ سے انہیں یہودی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ ان کی قبر پر پہنچے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفیں بنائیں، اور پھر نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ، طلحہ تیرے پاس ہنستا ہوا جائے اور تو اس کا ہنستا ہوا استقبال فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک چغلی کی کوشش میں رہتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے سب ٹہنی کو پکڑا اور اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک قبر پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا امید ہے جب تک یہ سوکھیں گی نہیں، ان پر عذاب میں کمی رہے گی۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا، آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے۔ جب ہم شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ کا ہمارے ان تاثرات کو بھانپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا، آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم کبھی زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں سے زیادہ خوف ہے، اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اگر میری غیر موجودگی میں نکلا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان پر اللہ میرا خلیفہ اور نگہبان ہے۔ دجال تو جوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھلی ہوئی ہوگی، میں اس کو عبدالعزیہ بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ تم میں جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے، بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان اس کا خروج ہوگا، وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ زمین میں کب تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن تک، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پس جو دن ایک سال کی طرح ہوگا اس میں ہمیں ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس کے لیے ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا؟ آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کوکھیں دراز ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جا کر ان کو دعوت دے گا اور وہ اس دعوت کو مسترد کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، ان پر قحط اور خشک سالی آئے گی اور ان کے پاس ان کے مالوں سے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دو، تو زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا جیسے نشانے پر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر رکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کے اسی معمول کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے لباس پہنے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، اور ان کی خوشبو منتہائے نظر تک پہنچے گی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ باب اللد پر اس کو موجود پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم
کے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے بچا رکھا تھا، وہ ان کے چہرے پر دست شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، تم میرے ان بندوں کو طور کی طرف سے اکھاڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے یہ سرعت پھیلتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعتیں بحر طبرستان سے گزریں گی اور وہاں کا تمام پانی پی لیں گی، پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ کہیں گی یہاں پر کسی وقت پانی تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے 100 دینار سے افضل ہوگی۔ پھر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا تو صبح کو یکلخت مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مانند پرندے بھیجے گا اور یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر خواہ وہ مٹی کا مکان ہو یا کھال کا خیمہ وہ آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا تم اپنے پھل اگاؤ اور وہ اپنی برکتیں لوٹاؤ۔ سو اس دن ان کی جماعت ایک انار کو سیر ہو کر کھا لے گی اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی اور دودھ دینے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور وہ ہر مومن ہر مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جمع کریں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یعنی بستر پر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو حق تعالیٰ ان کی اولادوں پر سلامتی فرماتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ ان کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ مبارک کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ مبارک کلمات ہر پریشانی اور حادثات، مصیبت اور قدرتی آفتوں کے آگے احد پہاڑ ہے، بلکہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حق تعالیٰ سے دست ادب عاجزی انکساری سے دعا کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہم خیرا کثیرا۔